الرحیم کتاب العلم کی فصل ثانی ہے۔ کثیر ابن ابی قیس کہتے ہیں، ان سے روایت فرماتے میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا تھا جامع مسجد دمشق میں، تو آپ کے پاس ایک بندہ آیا اور کہا ہے ابو درداء میں آپ کے پاس آیا ہوں مدینۃ الرسول سے۔ کہاں سے آیا ہوں؟ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ مدینہ ہر شہر کو کہتے ہیں، لیکن مدینہ جو مدینہ طیبہ ہے اس کو ہمیشہ القاب کے ساتھ پکارنا چاہیے۔ مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے، یا مدینہ منورہ کہنا چاہیے، مدینہ پاک کہنا چاہیے، مدینہ طیبہ کہنا چاہیے، تاکہ سننے والے کو پتہ چل جائے کہ یہ مدینہ عام شہر نہیں ہے، کیونکہ مدینہ ہر شہر کو مدینہ ہی کہتے ہیں، تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مبارک ہے۔ اور مولا علی قاری کہتے ہیں کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عام لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے بلانے سے منع کیا نا، جیسے ہم نام لے کے بلاتے ہیں بھائی فلانا بات سنی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہنا یہ اللہ تعالیٰ نے سے منع فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، نبی کو ایسے نہ بلاؤ جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو، بلکہ کیا کہو یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہا کرو، ان الفاظ کے ساتھ بلایا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو عام شہروں کی طرح نہیں بلانا چاہیے، ساتھ القاب لگانے چاہیے۔ اچھا جی، انہوں نے کہا ابو درداء میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے آیا ہوں ایک حدیث کے لیے، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ وہ حدیث بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں کسی اور کام نہیں آیا۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے خود پوچھا کہ اور کسی کام تو نہیں آیا؟ جی نہیں آیا۔ تو وہ بعض طرق میں آتا ہے کہ وہ آئے اور آ کے ان کو سینے سے لگایا، ان کو ملے، پھر آپ نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو بندہ چلتا ہے ایسے راستے پر کہ جس راستے میں وہ علم حاصل کرتا ہے، علم طلب کرتا ہے، یعنی علم دین حاصل کرنے کی راہ میں چل پڑتا ہے، فرمایا اللہ اس دین کی وجہ سے اس کو جنت کے راستوں پہ چلا دیتا ہے۔ اور فرشتے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اچھا اب علم کیا ہے یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا۔ کتاب العلم ماشاءاللہ آپ پڑھ گئے ہیں، ایک فصل پڑھ لیا آپ نے، دوسری ہے یہاں پہ علم کی بات ہے۔ علم ہے کیا؟ رٹا مار لینا 20 کتابوں کا یہ علم ہے، یا مجھے 100 کتاب یاد ہے میں عالم ہوں، یا میں نے 8 سال مدرسے میں پڑھا ہے میں عالم ہوں، یہ علم ہے؟ کیا علم ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، آپ فرماتے تھے علم حکمت کا نام ہے، اور حکمت کیا ہے؟ وہ رٹا پھیرنے سے نہیں آتی، وَهُوَ نُورٌ يَهْدِي اللَّهُ بِهِ مَن يَشَاءُ۔ اور پیچھے مولا علی قاری رحمۃ اللہ نے بات کی، کہا یہ ایک نور ہے جو سینہ مصطفیٰ سے بندے کو حاصل ہوتا ہے۔ یہ علم وہ علم اور چیز۔ وَلَيْسَ بِكَثْرَةِ الْمَسَائِلِ، امام مالک فرماتے ہیں کثرت مسائل آنے کا نام علم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا یہ بندہ جنت کے راستے کی طرف چل پڑتا ہے اس کے ساتھ۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ، اور بے شک فرشتے رکھتے ہیں، وعدہ یادو کا مطلب کیا ہے؟ وعدہ کرنا، رکھنا، یہ معنی آتے ہیں۔ فرشتے رکھتے ہیں اپنے پروں کو طالب علم کے لیے، رضا بما یطلب، راضی ہو کر اس علم سے جو وہ پڑھتا ہے۔ ہمارے یہاں ترجمہ کیا جاتا ہے؟ طالب علم کے پاؤں کے نیچے پر بچاتے ہیں، یہ حدیث پاک میں نہیں آیا۔ طالب علم کے لیے رکھتے ہیں، کیا مطلب؟ ادب سے طالب علم کے لیے اپنے پروں کو جھکاتے ہیں، یہ مطلب۔ جیسے قرآن میں فرمایا گیا کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے ماں باپ کے لیے نرمی کے، رحمت کے پر بچھا دو۔ کیا مطلب؟ اپنے ہاتھوں کو ان کے پیروں کو نیچے دے کے رکھو، کیا مطلب؟ یہ مطلب ہے نرم روی اختیار کرو، شفقت کرو، محبت کرو ان سے۔ اسی طرح یہاں پہ بھی یہ مطلب ہے۔ اور امام ابن القیم نے نقل کیا ہے امام نسائی کے حوالے سے، کہتے ہیں بعض محدثین بصرہ میں بیٹھے تھے تو ایک بندے نے حدیث بیان کی، اور مجلس میں نا ایک معتزلی بندہ بیٹھا تھا، معتزلی بدعقیدہ بندہ، تو وہ مذاق اڑانے لگا حدیث کا، کہنے لگا کل تو نا میں لکڑی کی جوتیاں پہن کے جاؤں گا، سخت جوتیاں پہنوں گا، اور میں آؤں گا آپ کے پاس پڑھنے کے لیے، اور میں لکڑی کی جوتیاں اس لیے پہنوں گا تاکہ فرشتوں کے پر توڑ دوں، فرشتے پیر بچھائیں گے میرے پر کے، یعنی اس نے شغل کیا حدیث۔ تو امام وہ کہتے ہیں، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ مجلس سے اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کی دونوں ٹانگوں کو سکھا دیا، ضائع کر دیا، اس میں اٹھنے کی شکت نہیں رہی، فالج ہو گیا دونوں ٹانگوں کو، ٹانگیں ضائع ہو گئی اس کی۔
یہ تھا حدیث مبارکہ کو مذاق کرنا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو حقیر جان کر مذاق اڑائے، اس کا یہ انجام۔ تو فرمایا فرشتے رکھتے ہیں طالب علم کے لیے اپنے پر، اللہ اکبر، اور فرمایا عالم کون ہے؟ عالم، جو دین کا علم حاصل کرتا ہے، فرمایا اس کے لیے بخشش طلب کرتی ہیں جو آسمان و زمین میں چیزیں ہیں، آسمان کے سارے فرشتے اور زمین کے تمام جانور، پرندے، حشرات الارض، فرمایا یہ سارے عالم دین کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ فرمایا اور حتیٰ کہ مچھلیاں پانی کے پیٹ میں، یعنی پانی میں مچھلیاں، وہ بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اور فرمایا عالم دین کی فضیلت، عالم دین کی فضیلت عابد پر، عبادت گزار پر، صرف وہ عبادت گزار جو عالم نہ ہو، اس کی ایسے ہے جیسے چاند کی 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے۔ عبادت، محض عبادت کرنے والا وہ ستارے کی طرح ہے، اور عالم دین، عالم باعمل، وہ کس کی طرح ہے؟ چاند کی طرح۔ اور فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے، سبحان اللہ، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا انبیاء درم و دینار کا وارث نہیں بناتے، انبیاء کی جو وراثت ہے وہ علم ہے، وہ درم و دینار کا وارث نہیں بناتے، بے شک وہ وارث بناتے ہیں علم کا۔ جس نے علم لیا اس نے بہت زیادہ نبیوں کی وراثت سے حصہ حاصل کر لیا۔ جناب ابو ہریرہ آئے بازار میں، فرمایا او مدینے والو، مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث بٹ رہی ہے، وراثت تقسیم ہو رہی ہے، جاؤ۔ صحابہ آئے، دیکھا اندر کچھ بھی نہیں تھا، 4 علم کے حلقے لگے ہوئے، کہنے لگے ابو ہریرہ کدھر ہے وراثت؟ فرمایا یہی تو میراث مصطفیٰ ہے، جو یہ پڑھا رہے ہیں وہ یہی تو رسول اللہ کی وراثت ہے۔ نبیوں کا وارث اولاد میں سے بھی انبیاء کی وراثت میں کوئی یعنی کہ معاملہ کسی کا نہیں آیا کہ یہ بیٹا یہ نبی کا جائیداد کا وارث ہے، نہیں۔ انبیاء جب دنیا سے چل جائیں ان کا کل مال صدقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، ہاں، جو قرآن پاک میں وارث سلیمان و داؤد، سلیمان علیہ السلام نے داؤد کو اپنا وارث بنایا۔ وہ کس میں وراثت تھے؟ وارث وہ کس چیز کے تھے؟ علم و حکمت میں، نبوت میں وارث تھے، کہ آگے وہ بھی اللہ کے نبی ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث کس حوالے سے؟ خلافت، علم، فیض، اسی طرح خلفائے راشدین، سیدنا امام حسن و حسین علیہ السلام، یہ وارث رسول ہیں، کس حوالے سے؟ علم و حکمت کے حوالے، فیض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، سبحان اللہ، ہیں جی، ٹھنڈی بات چلی، ذات ہی سبحان اللہ، ادھر بھی سبحان اللہ کہا کرو۔ اچھا جی، آگے ہے حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ذکر کیا گیا 2 بندوں کا، ان میں سے ایک عابد ہے، دوسرا عالم ہے، ایک عبادت گزار، دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ادنا بندے پر ہے۔ صحابہ جس طرح تم میں افضل ہوں، اسی طرح عبادت گزاروں کی صف میں ایک عالم افضل ہوتا ہے، یعنی 1 کروڑ بغیر علم والا عابد جس کے پاس علم نہیں ہے لیکن وہ تہجد گزار ہے 1 کروڑ، اور ایک عالم باعمل، فرمایا کروڑ عابد سے اکیلا عالم افضل ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون، فرمایا اللہ اور اللہ کے فرشتے اور اہل سماوات آسمان والے، اور فرمایا زمین والے، حتی النملہ، حتیٰ کہ چونٹی، فی جوہریہا، اپنی بل میں، اپنے سوراخ میں جہاں اس کا گھر ہوتا ہے، اور فرمایا حتیٰ کہ مچھلیاں، وہ پیچھے گزر گیا، فی بطون البحر، پانی کے اندر، اور مچھلیاں اپنا چونٹیاں اپنی بیل کے اندر، آسمان زمین تمام مخلوق، لا یصلون علی معلم الناس الخیر، لا یصلون کا معنی ای یدعون بالخیر، وہ عالم دین کے لیے خیر و برکت کی دعائیں کرتے ہیں، سبحان اللہ، خیر و برکت کی، یہاں سے لائٹ بھی چلا لوں اندھیرا ہو رہا ہے، خیر و برکت کی دعائیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ چونٹی، اچھا اب چونٹی کی بات کیوں کی اور مچھلی کی بات کیوں کی؟ ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ فرمانے کا مقصد ہے بر و بحر، خشکی ہو
طریقے جتنی چیزیں ہیں سارے ہی دعا کرتے ہیں۔ ایک بتانے کا مطلب ملا علی قاری فرماتے دو کو ذکر کرنے کا خاص یہ ہے، چیونٹی جو ہوتی ہے نا، چیونٹی وہ دانے اکٹھے کرنے پر بڑی حریص ہوتی ہے، سب سے زیادہ لالچی ہوتی ہے حشرات الارض میں چیونٹی، دانے اکٹھے کرتی رہتی، اتنے کھانے نہیں ہوتے ساری زندگی جتنے اکٹھے کر لیتی ہے۔ حضور فرمانا چاہتے ہیں اتنی زیادہ حریص چیز ہے جو ہے نا عالم کی قدر کا اس کو بھی پتہ ہوتا ہے، لالچی بھی ہو اتنی لیکن عالم کی قدر کا اس کو بھی، لہذا جس کو نہ پتہ ہو وہ ان سے گیا گزرا، یہ جہاں سرکار فرماتے اس کو بھی پتہ ہے، وہ دعا کر رہی ہوتی ہے۔ اور ایک معنی ملا علی قاری فرماتے ہیں چیونٹی اور مچھلی کو ذکر کرنے کا یہ تھا کہ چیونٹی کھائی مچھلی کھائی جاتی ہے، یعنی حضور بتانا چاہتے تھے حلال و حرام جتنے جانور پرندے چرندے جن کا کھانا بھی حرام ہے وہ بھی عالم کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ اگر ملا علی قاری کا معنی مراد لیں تو اس کی دلیل ایک اور ہمارے پاس، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، امام ابو نعیم نے اور بے شمار کتابوں میں واقعہ ہے کہ آپ جنگل میں آ رہے تھے، شیر آ گیا تو آپ نے فرمایا نہ مولا رسول اللہ، اوے دھیان کریں میں رسول اللہ کا غلام ہوں، تو شیر نے آپ کے آگے دم دبائی، آپ کے آگے سر جھکایا اور آپ کو جنگل سے باہر چھوڑ کے آیا، یعنی شیر نے آپ کا احترام کیا، ادب کیا، حالانکہ شیر ایک حرام جانور ہے کہ نہیں۔ یہ معنی پھر بالکل فٹ بیٹھتا ہے کہ جناب آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا چھوٹا ہو بڑا ہو، خشکی کا ہو یا سمندر کا ہو، حلال ہو حرام ہو، حریص ہو غیر حریص ہو، جانور بھی اللہ کے دین کا علم پھیلانے والے کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، جو اللہ کے لیے دین حاصل کرے، سبحان اللہ۔ اور دارمی نے اس کو مقبول سے مرسل روایت کیا اور اس میں رجلان کا ذکر نہیں ہے۔ وقال فضل العالم العابد کفضل ادناکم، یہ ہے اس میں۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی انما یخشی اللہ، بے شک اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ کے بندوں میں سے علماء ہی، اور حدیث کو آخر تک انہوں نے چلایا۔ اگلی حدیث جناب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک لوگ تمہارے تابع ہیں، لوگ اے میرے صحابہ لوگ تمہارے تابع بنیں گے، آگے کیا بنیں گے؟ تابع بنیں گے۔ تو تابع یہاں سے نکلا ہے، تابع اتباع سے نکلا ہے، جو پیروی کرے وہ تابع ہے، جو نہ کرے وہ یزید صحابہ کو دیکھا تھا نا اس نے تابع ہے، اور تابع تو نکلا اتباع طریقے سے ہے، اتباع کرنے والا، کام جو کرے شمروں والے کافروں والے وہ کیسا تابع ہے؟ صرف دیکھ لینا زیارت کر لی تو تابع ہو گیا، ایسے تو نہیں ہے کہ نہیں؟ وہ ابو جہل نے حضور کو دیکھا تھا نا، کتنی بار دیکھا تھا، اس کو کیا فائدہ ہوا بتائیں؟ ایمان ہی نہیں لایا تو کیا فائدہ ہوا؟ دین تو وہی بات پیچھے۔ حضرت باجد بستامی فرمایا میری کھال بھی اوپر ڈال لے تجھے ایک رتی فائدہ جب تک میری اتباع نہ کرے، میرے بتائے ہوئے طریقے پر عمل ہے، یہ بات ہے۔ تو فرمایا لوگ تمہارے تابع ہوں گے، پیچھے چلیں گے۔ وَإِنَّ رِجَالًا، اور بے شک کچھ لوگ یاتونکم تمہارے پاس آئیں گے، من اقطار الارض زمین کے مختلف کونوں سے۔ سرکار فرمانے سے صحابہ یاد رکھنا تم نہیں جانتے، میں مصطفیٰ جانتا ہوں، لوگ آنے ہی آنے ہیں، لوگ تمہارے پاس ہے، یہ غیب کی خبر نہیں تو اور کیا ہے۔ فرمایا آئیں گے یتفقہون فی الدین، دین پڑھنے دین سمجھنے آئیں گے لوگ۔ فَإِذَا أَتَوْكُمْ، جب تمہارے پاس آئیں، فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا، فرمایا ان کے ساتھ خیر اور نیکی والا سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کا احترام محبت کرنا، ان کے ساتھ پیار کرنا۔ اسی طرح صوفیاء فرماتے ہیں ہمارے دروازے، بابی صوفیاء فرماتے تھے بابی مفتوح ما دمت حیا، جب تک ہماری سانس میں سانس ہے ہمارے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہوئے۔ اور صوفیاء فرماتے تھے آنے والے کے لیے بستر، جانے والے کے لیے راہ حاضر ہے، جو بھی آئے جہاں سے آئے جب آئے، کھانا بھی ہے بستر بھی، جانا چاہے یہ راستہ ہے، دعائیں ہماری بس۔ لہذا جو بھی آپ فرمائیں خیر کا، اس لیے ہمارے علماء فرماتے تھے جو دین کے طالب علم ہوتے ہیں یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مہمان ہوتے ہیں، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ ایک بزرگ عالم تھے ہمارے اساتذہ، ہمیں باتیں بہت اس طرح کی انہوں نے سنائی۔ یہ ایک عالم دین تھے، ان کو نا بیماری ہو گئی پیٹ کی، زخم ہو گیا لا علاج زخم، ایمان کی بات ہے، لا علاج زخم ہو گیا، پیٹ کے اوپر تھا، اس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ انہوں نے کہا سر اس کا یہ ختم ہے بالکل۔ بہت انہوں نے پیسہ بھی لگایا۔ ایک دن نا وہ آ گئے مدرسے اپنے، آ کر جوتیوں والی جگہ پہ بیٹھ گئے۔ جب بچے آئے نا طالب علم، انہوں نے اپنے مرید کو کہا ہر ایک کی جوتی جھاڑو ایک پرات میں، بڑا برتن لے لیا،
سارے بچوں کی جوتیاں جھاڑی. وہ اب 150 بچہ تھا, کوئی 300 چپل کی جب خاک گرد انہوں نے جمع کی نا, گرد اٹھا کے کہا یا اللہ یہ تیرے حبیب کے مہمانوں کے قدموں سے لگنے والی خاک. ان کو اٹھا کے تو یا اللہ یہ تیری بارگاہ میں جتنے مقبول ہیں نا, تو جتنی محبت ان سے فرماتا ہے مجھے شفا دے. وہ مٹی لگائی, اللہ نے شفا عطا فرمایا. یہ ان کے ایمان کی بات ہے. پر یہ بھی بات یاد رکھنا, خبردار جی تسی اپنی مٹی کسی نے دیتی پتر, وہ انہیں مر جانا ہے اپنی. یعنی اس میں ظلم کرنے والی بات نہیں ہے کہ جی ہماری جان ہے, نہیں. وہ طالب علم بھی اور تھے اور علماء بھی اور تھے. آج ہم تو ان کے گرد راہ کے برابر نہیں. اللہ اکبر. تو سرکار نے فرمایا آئیں گے, انہیں اچھے انداز سے سکھانا. اور مولا علی قاری فرماتے ہیں, حدیث قدسی میں بھی آتا ہے, داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا رأیت لی طالبا فکن لہ خادما. رب تعالیٰ فرمایا داؤد جب کوئی میرا طالب نظر آئے اس کی خدمت کیا کر. رب اپنے نبیوں کو فرما رہا ہے. سبحان اللہ, اللہ اکبر. آگے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگلی حدیث, الکلمۃ الحکمہ, فرمایا حکمت کا کلمہ یعنی خیر کی بات, نیکی کی بات, اچھائی کی بات, بہتر بات. فرمایا ضالۃ الحکیم, یہ حکمت والے کی گمی ہوئی میراث ہے. حکمت والے کی گمی ہوئی چیز ہے. جیسے نا یہ اسکول کی دیواروں پہ بھی یہ جملہ لکھا ہوتا ہے, کلمہ حکمت مومن کی گمی ہوئی میراث ہے. ایسے ہی ہے, ہاں شاید پڑھا ہو کسی نے. فرمایا فائس وجدہا فہو حق, جہاں پر بندہ اس کو پالے وہ زیادہ حقدار ہے اس کو لینے کا. جہاں سے حکمت کی اچھی خیر کی بات ملے, اچھی بات جس میں اللہ رب العالمین کی عظمت ہو, آقا کریم علیہ السلام کی شان, آپ کی محبت کا درس جہاں سے ملے وہاں سے بات لے لو. مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اللہ کے بندے جہاں سے تجھے نیکی کی اچھائی کی بات ملے, یعنی اس کا مفہوم یہ ہے مولا علی پاک رضی اللہ ابن ساکر میں, جہاں سے عشق مصطفیٰ کی خوشبو آئے نا وہاں پہ جا کے ایک جھونکا لے لیا کرو. یہ نہ دیکھا کرو کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے, یہ دیکھو آ کیا رہی ہے. وہ نقشبندی ہوں, قادری ہوں, چشتی ہوں, سہروردی ہوں, یہ اہل سنت کا نظریہ. تجانی ہو, شاذلی ہوں, یہ ہمارے اندر سلسلوں کا جو فرق ہے یہ صوفیاء میں کوئی نہیں تھا. جہاں سے اللہ رسول کی خیر کی بات وہاں پہ بیٹھ جائیں. اور صوفیاء بھی ہمارے ایسے تھے, ہر ایک اللہ کے بندے کے مریدین, دنیا سے آنے والے لوگ ان کے ساتھ محبت والا سلوک فرمایا کرتے, اور حتیٰ کہ بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ بھی شفقت فرماتے. ان کی شفقت کی برکت سے اللہ ان کے دل بدل دیتا تھا. داد صاحب کی بارگاہ میں ہندو بیٹھتے تھے نا, شاید سکھ بھی بیٹھتے ہوں گے, آتے تھے, لیکن جو آتے تھے نا پھر سکھ ہو رہا ہے کہ واپس نہیں جاتے تھے, ہندو واپس نہیں پھر جاتے تھے. اکثر طور پر رب تعالیٰ ان کو اسلام عطا فرما دے. علامہ اقبال نے فرمایا, علامہ اقبال داتا صاحب کی شان میں وہ جو لکھا کہ پنجاب ازدم میں زندہ کا صبح میں, اقبال کہتے ہیں داتا صاحب اتنے عاشق رسول تھے, کئی لوگ تو ان کی پیشانی دے کے کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے کہ آپ کی پیشانی میں اس کے مصطفیٰ کی جھلکیں نظر آتی. تو یہ ہے. اور دوسرا اس کا معنی, کئی ہمارے دوست کہتے ہیں کہ دیکھیں میرے بھائی جہاں سے بھی اچھی بات ملے سب کو سننا چاہیے, سب کے پاس جانا چاہیے. میں ادھر بھی جاتا ہوں, ادھر بھی جاتا ہوں, ادھر بھی جاتا ہوں. ایک عیسائی نے یہ بات کی اور ایک ہندو پنڈت نے یہ بڑی اچھی بات کی. میں کہا ٹھیک ہے آپ بھی سن لیں, اس کی وجہ ہمارا تو ایمان ہے. کبھی کبھی شیطان بھی آیت الکرسی بتا ہی دیتا ہے نا, اور بخاری کے اندر ہے, صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. کبھی شیطان بھی, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آیت الکرسی کسی نے بتائی دی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, شیطان نے. تو ٹھیک ہے آپ پنڈت سنتے ہیں تو ہم تو یہی کہیں گے شیطان بھی کبھی کبھی آیت الکرسی بتا دیتا ہے, سنیں آپ پنڈت. خیر جناب ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک فقیہ کون, دین کی سمجھ رکھنے والا فقیہ. فقیہ سے مراد 100 مسئلے آتے ہیں جس کو, ہاں جی, جس نے بارِ شریعت پڑھی ہو, فتاوی شامی پڑھا ہو, سیاستہ پڑھی ہو, وہ فقیہ ہے, پورا فقیہ ہو گیا بس. اور فقیہ کے وہی تینوں معنی مراد ہیں, علم شریعت کو سمجھنے والا ہو, علم طریقت کو سمجھنے والا ہو, نمبر 3 علم حقیقت کو سمجھنے والا ہو. فرمایا ایک عالم حق, ایک پیر کامل, ایک صوفی باصفا, فرمایا شیطان کے اوپر 1000 تسبیح کرنے والوں سے باری ہوتا ہے. ایک اللہ کا ولی, رب کا بندہ, مرد کلندر, صوفی, درویش, کامل ولی اللہ 1000 عبادت گزار سے کیا ہے افضل شیطان کے اوپر.
شیطان کو 1000 تہجد پڑھنے والے سے اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا ایک ولی اللہ اور ایک عالم باعمل سے ڈر لگتا. اللہ اس کی وجہ 1000 عبادت گزار کو گمراہ کرنا شیطان کے لیے آسان ہے، ایک عالم کو گمراہ کرنا شیطان کے لیے مشکل ہے. اس کی وجہ دیکھیں بنی اسرائیل کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک عابد تھا، ایک عالم تھا. اللہ تعالیٰ شیطان نے دونوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. شیطان عابد کے پاس گیا، 500 سال سے اللہ کی عبادت کرتا تھا، بنی اسرائیلی کا آیت. وہ اچھا جی وہ گیا، اس نے کہا کہ ہاں بھائی تو بڑی عبادت کرتا ہے، یہ بتا اگر یہ سوئی کے نکے میں یہ پوری کائنات داخل ہو سکتی ہے؟ تو اس نے کہا تو پاگل ہے، سوئی کے نکے میں کائنات، میری انگلی نہیں جاتی سوئی کے نکے میں، تو کہتا ہے کائنات. ان کا اللہ داخل نہیں کر سکتا. کہ یار انگلی تو جاتی نہیں ہے تو کائنات کیسے چلی جائے گی، چل بھاگ جا. ایمان برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا. عالم کے پاس گیا شیطان، جا کے کہتا ہو بھائی یہ سوئی کے نکے میں اگر ہو سکتی ہے دنیا داخل. تو عالم نے کہنے لگا مجھے پتہ ہے لعنتی تو ابلیس ہے، ایمان ٹیسٹ کرنے آیا ہے، ایک دنیا کی بات کرتا ہے، میرا رب چاہے کلمہ کن کہہ کے کروڑ دنیا اس میں داخل فرما سکتا. یہ ہے عالم، علم والا جس کو سمجھو. تو پھر یہ پس منظر سامنے رکھیں تو کیا فرمایا، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. ایک فقیر زیادہ بھاری ہے. سبحان اللہ. آئیاں ٹھنڈیاں ہوا مدینے دیاں. اللہ اکبر. آگے جی حضرت انس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کو طلب کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر. علم کو طلب کرنا. اچھا یہ کون سا علم ہے؟ بعض نے کہا تو فرائض علوم، علم فرائض، ہر نماز 5 نمازوں کے مسائل، 5 روزہ حج زکوٰۃ اور پاکی پلیتی کے مسائل جو ہر مسلمان کی زندگی کی ضرورت ہیں، یہ فرض ہے ہر مسلمان پر. یہ کون کہتا ہے؟ اصحاب شریعت. اہل شریعت کہتے ہیں کہ یہ علم حاصل کرنا فرض ہے. اہل طریقت کہتے ہیں اخلاص، پاکی، دل کا تزکیہ یہ ہر مسلمان پہ فرض ہے. یہاں پہ علم سے مراد علم روحانیت، اپنا اندر پاک کرنا ہر پہ فرض ہے. اہل حقیقت فرماتے ہیں اللہ کی معرفت حاصل کر کے واصل باللہ ہو جانا ہر ایک پر فرض ہے. یعنی جس طرح کہ جنہوں نے جس اینگل سے حدیث کو پڑھا انہوں نے وہ معنی سبحان اللہ بیان کیا. آگے جی حضرت انس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا اگلی حدیث آ گئی، یہی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد اچھا یہاں پہ ایک اور بات ہے. مولا علی قاری نے ایک بات کہتے ہیں مل فرد قبل الفرض، کون سا فرض ہے جو فرض سے پہلے ہے؟ وہ کون سا فرض ہے جو فرض سے 2 فرض ہیں، کون سا فرض کام فرض کرنے سے پہلے ہے؟ کہتے ہیں فقل، اگر کو پوچھے تو کہہ العلم قبل العمل، علم حاصل کرنا عمل سے، عمل بھی کیا ہے فرض اور علم بھی، لیکن عمل سے پہلے علم ہے. تو فرض یہ وہ فرض ہے جو فرض سے پہلے ہے. وَإِنْ قِيلَ، اگر تجھے پوچھا جائے مل فرد فی الفرد، کون سا فرض ہے جو فرض میں فرض ہے؟ سمجھ آئی سوال کی؟ کون سا فرض ہے جو فرض میں فرض ہے؟ تو کہہ الاخلاص فی العلم والعمل، علم اور عمل فرض ہیں، ان میں خلوص اختیار کرنا بھی فرض ہے. آگے وَإِنْ قِيلَ، اگر کوئی پوچھے مل فرد بعد العمل، کون سا فرض ہے جو عمل کے بعد ہے؟ تو کہہ الخوف والرجاء، عمل کے بعد اللہ سے ڈرتے رہنا یہ بھی فرض ہے. چوڑے نہیں ہو جانا کہ بلے بلے میں نے تو بڑی کام کر لیا، یہ نہیں. آگے حدیث مبارکہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس فرماتے ہیں علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور علم کو غیر اہل کے پاس رکھنے والا جو اس علم کا اہل نہ ہو اس کو علم دینے والا ایسے ہے جیسے خنزیر کے گلے میں موتیوں کا ہیرے جواہرات کا ہار پہنانے والا. تھوڑی سی بند کر دو اسے. اچھا جی ہاں بس کافی ہے، ٹھیک ہے سمجھ آ گئی جی. غیر اہل کے پاس علم، دیکھیں وہ کس طرح میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خاصاں دی گل آمہ آگے نہیں مناسب کرنی، پکی کھیر محمد بخشا کتے آگے ترنی. ایسے ہی ہے، یہ اتنا ہی ہے نا شعر. تو جو بات عوام جس بات کی اہل ہی نہیں ہے نا، اب آپ اللہ تعالیٰ کے مستوی العرش ہونے کا مسئلہ عوام الناس کے مجمع میں چھیڑ کے بیٹھ جائیں تو کیا عوام کو گمراہی کرنا ہے آپ نے؟ سمجھ ان کو کچھ نہیں لگنی، سمجھانا آپ نے کیا ہے کہ نہیں؟ آپ منطق اور بلاغت کے فلاسفہ کے نکات جمعہ کی تقریروں میں بیان کریں، عوام کا دماغ ہی خراب ہو ہے کہ نہیں؟ آپ کئی ہمارے واعظین سنا رہے ہوتے ہیں وہ کائنات کی موضوع روایتیں
اور قصے کہانیاں عوام جن کا ذہن سن کے وہ کہتے ہیں یار یہ کیا کر رہا ہے۔ مولا علی فرماتے تھے، حیدر کرار شیر خدا فرماتے تھے حدث الناس بما یفہمون او یعرفون، باتیں وہ بتاؤ جو لوگ سمجھ بھی لیں، یعنی عقل کے مطابق کلام کرو۔ اور جناب کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کے مقدار کے برابر بات کرو، ٹھیک ہے۔ ہاں تو یہ فرمایا غیر اہل کے پاس علم اہمی رکھنے والا وہ اس طرح نہیں ہے۔ اچھا جی، آگے کہتے ہیں ابن ماجہ بیہقی نے اس کو شعب الایمان میں روایت کیا الی قولہ مسلم تک، اور کہا یہ حدیث کا متن مشہور ہے، سند ضعیف ہے۔ بہت سے طرق سے یہ روایتیں ہیں لیکن سارے طرق ضعیف ہیں۔ آگے ملا علی قاری کہتے ہیں کثرت طرق سے حدیث کیا بن جاتی ہے؟ حسن۔ ابو ہریرہ پاک کی روایت اگلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دو خصلتیں کبھی جمع نہیں ہوتی منافق میں، نمبر ایک حسن سمت اچھا اخلاق، اور دوسرا دین کی فقہ۔ منافق کو کبھی دین سمجھ نہیں آتا۔ آج ہمارے بندے چار روایتیں بخاری کی پڑھ کے تو لالا لالا کر دیتے ہیں، رول ڈال دیتے ہیں۔ فرمایا یہ تو ان کو سمجھ جس کو سمجھ آ جائے نا وہ شور نہیں ڈالتا، یہ بات ہے۔ جس کو واقعی دین کی سمجھ آ جائے نا وہ بغلے نہیں بجاتا مناظرے کی، مناظرہ کر لو، ذبح کر دو، جنگیں کر دو، فیرنگ کر، وہ نہیں کرتا۔ کھڑکدے ہوئی نے جنہاں دے وچ ککھ نہ ہوئے، پانڈے کھڑکدے ہوئی نے جنہاں دے وچ ککھ نہ ہوئے، اور جو بھرے ہوئے ہوں وہ کھڑکتے، یہ بات جو اندر سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ صوفیاء کی زندگی میں آپ کو یہ ملے گا، صوفی یہ للکرے نہیں مارتا کبھی، اوے مناظرے کر لو، شہید کر دو، جنگیں، صوفی ایسے نہیں کرتا۔ صوفی نگاہ کے ساتھ، تبلیغ کے ساتھ، تربیت کے ساتھ ہر چیز بدل دیتا ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی سے بڑا صوفی ہے کوئی؟ آپ نے بغلیں نہیں بجائی مناظرے کی، اوے اکبر مناظرہ کر لے، نہیں، آپ نے عمل کے ساتھ جہاد کر کے دکھایا، لوگ بدل دیے۔ لوگوں نے کہا کہ اتنا ڈٹنے والا حق پہ ہم نے کوئی نہیں دیکھا، لوگ قربان ہو گئے۔ آپ صوفی یہ کرتا ہے اپنے کردار عمل سے۔ آج ہم بغلیں بڑی بجاتے ہیں زبان سے، اپنا عمل بدلنے کے لیے تیار ہی نہیں، کردار بدلنے کے لیے بندہ ہی تیار کوئی نہیں۔ دوسروں کو ہم نے جنت لے کے جانا ہے، اپنی جنت کی کوئی صاحب نہ۔ اس کی وجہ بعض کی ذہنیت بن گئی کہ ہم پکے جنتی ہیں نا، پرمٹ مل گیا، بخشے بخشائیں، اللہ معاف فرمائے۔ حالانکہ پیچھے ہم نے صحابہ کراؤ، صحابی رسول فرماتے پتہ نہیں، اللہ فرمایا دو مٹھیاں بری، ایک دائیں بائیں، پتہ نہیں میں کس میں، صحابی فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ آگے جی حدیث مبارکہ ہے، حضرت جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انس بن مالک فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو نکلا علم کی طلب میں فہو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں ہے، وہ جہاد کر رہا ہے، جہاد حتیٰ کہ لوٹ آئے۔ طالب علم کون ہے؟ مجاہد۔ اس کی وجہ مجاہد کیا کرنے جاتا ہے؟ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ لڑتا ہے، کلمہ حق، کلمہ توحید کو بلند کرنے کے لیے گھر سے گیا ہے، اور طالب علم کس لیے گیا ہے؟ یہ بھی اللہ رسول کے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرنے، علمی مقابلہ کرنے، اور کلمہ توحید، کلمہ رسالت، اعلاء کلمۃ الحق کے لیے جاتا ہے، اپنی زندگی وقف کرتا ہے۔ تو فرمایا یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے۔ دیکھیں وہ تلوار کے ساتھ جہاد ہے، یہ علم کے ساتھ ہے۔ اگر یہ جہاد نہ ہو، یہ جہاد اور عالمی لیول پہ مناظرے کی ضرورت پڑ جائے، علم ہی نہ ہو، کون کرے گا مناظرہ؟ کون بات کرے گا؟ ڈیبیٹ کون کرے گا؟ اپنے دلائل کون دے گا؟ پارلیمنٹ میں کوئی مسئلہ بن جائے کہ آئیں جی اس مسئلے پہ دلائل دیں، علم ہی نہیں ہے آپ کے پاس، آپ کے مدارس ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ کے پاس بندے ہی نہیں پڑھے، کیا کریں گے آپ؟ اور دوسرا چیز، سارے پڑھی جائیں، میدان میں کوئی نہ نکلے، یہ بھی بالکل کام اندر بڑھ کے سارا کام کریے، آنے باہر جائے نہیں رہے، دونوں کام برابر۔ دیکھیں آقا کریم علیہ السلام جب جہاد پہ جاتے تھے، پیچھے کچھ صحابہ کو مدینے میں ڈیوٹی، نمازیں پڑھانی ہیں، جمعہ بچے پڑھانے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کہ کوئی نہیں تھا، سارے ہی۔ اب کسی جو جنگ میں جاتے تھے وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ جو آپ پیچھے ہیں آپ غدار ہیں۔ آج ہمارے یہ ہے کہ جو بندہ جہادانہ کام مجاہدانہ کر رہا ہے وہ کہتا ہے یہ اتنے اندر بیٹھے یہ غدار، وہ کہتے بس ہم صرف مسلمان ہیں، آپ تو بے ایمان ہیں، وہ مسلمان نہیں سمجھتے پہ۔ اللہ اکبر۔ خیر دین دیکھ لیں، میں یہ بتا رہا ہے، اور آج لوگوں کا مزاج کیا بن گیا۔ آگے دیکھیں جی، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو، اچھا یہ تو ہو گئی۔ آگے حضرت صخبر الازدی فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے علم طلب کیا، جس نے کس لیے؟ عمل کے لیے، تو فرمایا اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ علم کی برکت سے پچھلے گناہ، مراد اس سے وہی ہے جس طرح نماز، دو نمازوں کے درمیان اور دو جمعوں کے درمیان گناہ معاف ہوتے ہیں نا، صغیرہ گناہ، تو فرمایا علم پڑھنے سے صغیرہ گناہ۔ یہ وہ آپ کو میں مشہور جو ایک طویل ہے نا وہ آپ کو بتا رہا ہوں، وگرنہ امام سیوطی کی طویل اور ہے۔ خیر امام سیوطی نے اور بات کی، اور پھر کبھی سے وہ شاید آپ کو بتا دی میں نے پیچھے کر کے وضو والے باب میں، چلیں آگے چل کر اور کروں گا وہاں سے امام سیوطی کی جو ہے نا قوت المقتضی ترمذی کی شرح وہ حدیث آئے گی، وہاں مجھے یاد کرائیے۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن ہرگز نہیں سیر ہوتا خیر سے، علم لینے سے مومن کبھی برتا، اور جو دنیا کا حریص ہوتا ہے نا، اور ایک روایت میں کہ دو حریص نہیں برتے، دنیا کا اور دین کا۔ اسی طرح یہ ہے کہ مومن بندہ کون ہے، وہ کبھی برتا نہیں، کہہ رہے یہ تو کبھی رجے ہی نہیں۔ تو اس طرح پنجابی فرمایا مومن ہے خیر لین تو کبھی رجدے ہی نہیں، ٹھیک ہے، اس کو جتنا پڑھائی جاؤ بتائی جاؤ حتیٰ اس کی انتہا جا کے جنت میں ہوگی۔ مرتے دم تک علم لینے سے وہ سیر، اس کا پیٹ سینہ بھرتا، لیتا رہتا علم، لیتا حریص ہوتا علم کا۔ سبحان اللہ، یہ کامل مومن کی نشانی ہے۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس سے علم پوچھا گیا، کو مسئلہ پوچھا گیا، اس نے چھپایا جان بوجھ کر، فرض مسئلہ پوچھا گیا بغیر امر شرعی کے، اس نے مسئلہ چھپایا، اس نے مسئلہ، تو فرمایا قیامت کے دن اس کو جہنم کی لگام ڈالی جائے گی، قیامت کے دن اس کے منہ میں جہنم کی لگام ڈالی جائے گی۔ یہ وہ عالم ہے جو جان بوجھ کر اپنا علم چھپایا۔ مثلا کہ بندہ مسئلہ پوچھ رہا، کہتا میں اچھا بتاؤں گا، نہیں بتاتا تاکہ لوگ میرے ترلے کریں، میری منتیں کریں، ہاں جی، لوگ آگے پیچھے ہوں کہ ایسا بتا دیں جناب یہ، یعنی اس طرح تکبر کرے اور بغیر وجہ کے اپنے علم کو روکے اور علم لوگوں کو نہ بتائے۔ اس کی وجہ علم کا مقصد کیا تھا؟ پھیلانا، تبلیغ کرنا، اور یہ کیا کر رہا ہے؟ چھپا رہا ہے۔ تو فرمایا اس کو قیامت کے دن جہنم کی لگام ڈالی جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اس کا مطلب جو ہے نا الجما، اس کے منہ میں یعنی لگام وغیرہ ڈالی جائے گی، تو اس کا یہ مطلب ہے، ایک تو یہ کہا گیا ہے بطور دعا کہ اللہ اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالے، ٹھیک ہے، ایک تو یہ، یا دوسرا مطلب ہے کہ یہ زجر و توبیخ کے قبیلہ سے، کہاں سے ہے؟ توبیخ کے قبیلہ سے۔ آگے کعب بن مالک فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے علم طلب کیا تاکہ علماء کے ساتھ مقابلہ کرے، یہ دیکھیں یہ حدیث پر نشانی لگائیں، جس نے علم اس لیے پڑھا کہ علماء کے ساتھ مقابلہ کرے، لڑائی کرے۔ یہ 10 حدیثیں بخاری کی پڑھ کے کہتے ہیں مناظرہ کر لو، مناظرہ کر لو، نہ بغلے میں جا رہے ہوتے مناظرے کی۔ فرمایا یا بے وقوفوں کے ساتھ جھگڑا کرے، 4 بدھو سے بندے بٹھا کے ان کے ساتھ کیا کرے؟ جھگڑا۔ علم جو اس لیے پڑھے، یا لوگوں کے چہرے علم کی وجہ سے اپنی طرف پھیرے، علم کی وجہ سے پھیرے چہرے کہ لوگ کہیں ماشاءاللہ جی بڑا مسئلہ بتاتا ہے بھائی، مسئلے آتے ہیں۔ فرمایا ادخلہ اللہ النار، اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ابن عمر سے، ابو ہریرہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم پڑھا، وہ علم جس کے ساتھ اللہ کی رضا تلاش کی جاتی ہے، یعنی دین کا علم، لا یتعلم، نہ اس نے پڑھا مگر دنیا کا مال پانے کے لیے، لوگ مجھے عالم کہیں، میری عزت ہو، مجھے پیسے ملیں، دنیاوی مقصد سے دین پڑھا، فرمایا وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ اگلی حدیث ابن مسعود کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ندر اللہ شاد و آباد رکھے اس بندے کو جس نے میری بات سنی، میری حدیث کو سنا، فحافظہا، اس کو یاد رکھا، حافظہا ووعاہا، محفوظ کیا، واداہا، اور آگے پہنچایا۔ حدیث پڑھنا، اچھا یہاں پہ ملا علی قاری نے بڑی زبردست بات کی، واہ واہ واہ، کمال کر دی ملا علی قاری نے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں ایک تو یہ مطلب، ایک تو کہتے ہیں میری بات یاد رکھنا، حدیث پڑھنے پڑھانے والوں کے چہروں پہ نور ہوتا ہے، یہ ملا علی قاری کہتے ہیں کیونکہ سرکار نے دعا دی ہے۔ آگے ملا علی قاری کہتے ہیں اگر کوئی بندہ مجھے کہے نا کہ تو دین پڑھنا پڑھانا چھوڑ دے، بھوکا مر جائے گا، تجھے ملنا ہی کچھ نہیں ہے، تنخواہ ہی کوئی نہیں آج کل، تو اگر آج کل ہے نا ہمارے بھی سارے مسائل ہیں،
ملا علی قاری فرماتے ہیں اگر کو کہے اور مولوی بن گیا تو کھائیں گا کہ تو بھوکا مر جائے گا، تو ملا علی قاری فرماتے ہیں زمانہ جتنی مرضی باتیں کرتا رہے، میں فقر کی، غربت کی، مسکینی کی زندگی گزار لوں گا، حدیث پڑھنے پڑھانے کے لیے مجھے یہ بشارت ہی کافی ہے، میرا ایمان یہ حدیث پڑھنے سے بن گیا ہے کہ اگر میں حدیث پڑھوں گا پڑھاؤں گا کم از کم مجھے رسول اللہ کی دعا مل جائے گی۔ یہ ملا علی قاری کہتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ نظر اللہ شاد و آباد رکھے، پنجابی میں اللہ ہنسدہ واسدہ رکھے، خوش رکھے، سبحان اللہ۔ جو میری بات کو سنے یاد کرے آگے پہنچائے۔ فرمایا بہت سے فقہ کو اٹھانے والے فقیہ نہیں ہوتے، بہت سے فقہ کو اٹھانے والے، مسئلہ بتانے والے خود فقیہ، محدثین کرام نے کتابیں لکھی، لیکن وہ سارے محدثین فقیہ نہیں تھے۔ فقہا تو چار، بڑے امام تو چار ہوئے، اور فرمایا کئی فقہ اٹھانے والے اس کی طرف فقہ اٹھا کے لے جاتے ہیں جو زیادہ افقہ ہو۔ دیکھیں امام ابو حنیفہ جن تابعین سے روایتیں کرتے ہیں وہ سارے فقہ تھوڑی بہت تو ان کو آتی تھی نا دین کی سمجھ، انہوں نے جو حدیث امام صاحب کو دی، امام صاحب نے اس سے جو استدلال کیے ان سے پہلوں نے بھی کیے، تو یہ معنی ہے کچھ روایت بیان کرنے والے وہاں تک روایت لے جاتے ہیں جو بندہ اس سے زیادہ سمجھ لیتا ہے بات کو، یعنی اللہ تعالیٰ اس میں اجتہاد کی پاور رکھی ہوتی ہے، پہلوں میں نہیں ہوتی، اس طرح ہے۔ فرمایا تین چیزیں مسلمان ان پر کبھی دھوکہ نہیں کرتا، مسلمان ان میں ملاوٹ نہیں کرتا۔ مسلمان کا دل، نمبر ایک اللہ کے لیے عمل کرنا اور اس میں خلوص اختیار کرنا، مومن کبھی خلوص میں ملاوٹ نہیں کرتا۔ اور پھر فرمایا اور مسلمانوں کی خیر خواہی کرنے میں بھی مومن ملاوٹ نہیں کرتا، اور فرمایا ان کی جماعت کو لازم پکڑنے میں بھی مومن خیانت نہیں کرتا۔ بے شک ان کی دعا کن کی؟ مومنوں کی، وہ گھیرتی ہے ان کو جو ان سے پیچھے آنے والے ہیں، یعنی مومنوں کی دعا اگلوں پچھلوں کے لیے لگتی ہے، اور مومنوں کی دعا سے اگلوں پچھلوں کا بھلا ہوتا ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں کہ مسلمان کی دعا اگلے پچھلوں کے لیے بابرکت ثابت ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اس کے اندر اشارہ ہے کہ الا تفضیل الخلطۃ علی العزلہ، غاروں میں بیٹھ کے تسمیاں پھیرنے سے بہتر ہے کہ مومنوں کی جماعت میں مل جل کے رہنا۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے۔ اگر امام شافعی نے اس کو روایت کیا، اچھا جی آگے، اور امام بہقی نے مدخل میں، اور امام احمد بن حنبل نے، ترمذی نے، ابو داؤد نے، ابن ماجہ میں، دارمی نے روایت کیا۔ آگے وہ کچھ لفظ انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ اگلی روایت ابن مسعود کی، فرماتے میں نے حضور کو فرماتے سنا اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے اس بندے کو جس نے مجھ سے کوئی چیز سنی اور اس کو آگے پہنچایا جیسا اس نے سنا۔ کتنے ہی پہنچانے والے زیادہ محفوظ کرتے ہیں سننے والے سے، یعنی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے عالم کو وہ مسئلہ اس میں سے حدیث میں سے وہ نقطہ نہیں ملتا، وہ سمجھتا نہیں ہے، جو آگے عوام میں بیٹھا ایک بندہ سمجھ لیتا ہے ایک حدیث سے، ایسے کئی بار ہوتا ہے۔ مجھ میں ایک حدیث طالب علم کو سنائی، ان کا استاد اچھا اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے نا، میں نے کہا واہ کیا بات ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، ہر ایک کا حصہ ہے، ہر ایک کا اللہ نے جسے دینا ہے دینا۔ کئی آپ دیکھیں 5ویں صدی کے کئی محدثین ایسے تھے، انہیں وہ نقطے نہیں ملے جو 6ٹھی صدی کے محدثین کے سینے پہ اللہ نے القاء کیے اور اللہ نے ان کو عطا فرمائے۔ ان کے ذہن وہاں 6ٹھی صدی ہجری کے علماء بعض وہاں تک نہیں پہنچے جہاں 8ویں کے پہنچے، یعنی یہ کوئی بند نہیں ہے علم، ٹھیک ہے جی، خزانے کو بند اللہ نے تعالیٰ نے نعوذ باللہ لگایا اپنی رحمت کے خزانوں کو، یہ قیامت تک کھلے ہیں۔ ہر دور میں آنے والے ایسے آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو وہ رحمتیں اور اپنے علم کے خزانوں سے وہ باتیں عطا فرمائے گا، قرآن و سنت سے وہ ایسے مسائل نکال لیں گے جو پہلوں کو اللہ نے نہیں دی۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی آگے اگلی حدیث ہے حضرت ابن عباس کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اتقوا الحدیث عنی، میری طرف سے کوئی بات کرنے کے بارے میں احتیاط کرو اور بچو، وہ بیان کرو الا ما علمتم جو تم جانتے ہو، جس کی تم تحقیق کر لو کہ یہ واقعی کیا ہے، صحیح ہے۔ اس حدیث کے تحت اصول جرح و تعدیل کا علم، جرح و تعدیل کا علم، اصول حدیث کا علم، اور جتنا باقی مثلا راویوں کی تاریخ وفات، تاریخ وصال کے جتنے علوم ہیں وہ اس حدیث کے تحت آتے ہیں، کیونکہ حدیث کے صحیح ہونے کا پتہ کیسے چلے گا ان کے ساتھ؟ تو سرکار فرماتے الا ما علمتم، جو وہ بیان کرو جو تم جان لو، جاننے کے لیے پڑھنا ضروری ہے، لہٰذا یہ بھی علم حدیث کے تحت ہی داخل ہوں گے۔ فرمایا جو مجھ پر جھوٹ بولے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، اللہ اکبر۔ آگے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال فی القرآن، جو قرآن میں اپنی رائے سے کوئی بات کہے، یعنی
اپنی طرف سے کوئی بات کہے نہیں یہ آیت کا تو یہ مطلب ہے، خود ہی کہہ دے بغیر کسی دلیل کے، اور یعنی تفسیر بالرائے کرے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اور فرمایا جو قرآن میں بغیر علم کے بات کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، یعنی جس کے پاس کوئی دلیل یقینی ظنی نقلی عقلی نہ ہو اور وہ قرآن میں باتیں کرتا پھر۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال فی القرآن، جو قرآن میں اپنی رائے کے ساتھ کوئی بات کہے اور وہ بات بھی درست ہو، فرمایا فقد اخطا، اس نے بھی غلط بات کی، کیونکہ قرآن کے اندر رائے جائز۔ اچھا جی، آگے اس کی وجہ یہاں پہ مولا علی قاری فرماتے ہیں قرآن کریم کے علوم جاننے کے لیے آیت سمجھنے کے لیے 15 علوم کا ہونا ضروری ہے، لغت کا، نحو کا، صرف کا، اور معنی کا، بیان کا، بدیع کا، قراءات کا، اور اصلین اور اسباب نزول، قصص، ناسخ منسوخ، فقہ، احادیث مبنیہ، مجمل اور مبہم کی تفسیر پر، اور علم موہبہ یعنی اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے۔ یہ 15 علم جس کے پاس جو بندہ ہو وہ قرآن کی تفسیر کر سکتا ہے۔ آج ہمارے جو بندہ ریٹائر ہوتا ہے نا سرکاری ہسپتال سے، ڈاکٹر، وہ کہتا ہے اچھا میں ریٹائر ہو گیا ہوں اب میں قرآن کی تفسیر لکھوں گا۔ اور بھائی تو لکھنا تو انہیں کوئی ڈاکٹری پہ کتاب لکھ دے، وہ کہتا میں تفسیر لکھوں گا۔ ایسے ہی ہے، کوئی بندہ انجینئرنگ کے شعبے کو پڑھاتا، پروفیسر ریٹائر ہوتا ہے 25 سال پڑھا کے، کہتا ہے اچھا میں قرآن کی تفسیر لکھ دیتا۔ اور بھائی جان آپ انجینئرنگ پہ کوئی کتاب لکھیں؟ جی بھی یار ہمارے بہت بڑا یہ نعوذ باللہ یہاں پہ دین کو بڑا مظلوم سمجھا جاتا ہے۔ کوئی نہیں، وہ خود ہی پڑھ لو جی، خود ہی پڑھ لو، سارا کچھ خود ہی پڑھ لو۔ میں سارا آپ خود ہی MBBS ڈاکٹر کیوں نہیں بن جاتے؟ کتابیں تو ملتی ہیں ساری نیٹ پہ، ساری کتابیں بازار سے مل جاتی، کتابیں خرید کے آپ خود ہی MBBS بن جائیں، خود ہی کلینک کھول لیں اور خود ہی وہاں بیٹھ کے آپریشن شروع کر دیں، خود ہی انجینئر بن جائیں، کتابیں تو ملتی ہیں ساری۔ یہ کہتے ہیں یہ مسجدیں بند کر دو، مدرسے بند کر دو، خود ہی دین سمجھو، تو ساری یونیورسٹیاں بند کر دو، کالج بند کر دو، خود ہی پڑھ لو گھر۔ وہاں پہ نہیں خود ہی پڑھتے ایسے ہی ہے، وہاں پہ کہتے ہیں نہیں وہ خود ہی نہیں آنا یہ علم، پر قرآن کو اتنا معمولی نعوذ باللہ سمجھا جاتا ہے کہ خود ہی آ جانا، یہ خود ہی پڑھ لینا ہم نے سارا اللہ۔ اور پھر دلیل کیا دیتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا، میرے بھائی دیکھیں قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن آسان ہے۔ MBBS کا اللہ نے نہیں کہا آسان ہے، انجینئرنگ کا اللہ نے نہیں کہا آسان ہے، قرآن کا کہا آسان ہے۔ اجماع ہے مفسرین کا، ذکر سے مراد قرآن کو یاد کرنا ہے، قرآن کو زبانی یاد کرنا اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسان کر دیا ہے۔ کسی عیسائی کو انجیل یاد زبانی، کسی یہودی کو آج تک تورات یاد، یہ اللہ فرمایا ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو یہ ہو جاتا ہے یاد۔ ایسے ہی ہے نا 30 پارے ماشاءاللہ میں کئی حافظ ہیں یاد ہو جاتے ہیں، یہ کمال ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی تفسیر کرنا بھی ہر بندے کے لیے آسان ہے، جس کا دل کرے منہ اٹھا کے تفسیر شروع کر دے کہ نہیں میں بھی تفسیر لکھوں گا۔ اللہ اکبر۔ آگے اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المراء فی القرآن، قرآن میں جھگڑا کرنے والا، جھگڑا کرنا کفر ہے، یا دوسرا مطلب ہے قرآن میں اپنی رائے اختیار کرنا کفر ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس سنا ایک قوم کو قرآن میں جھگڑا کر رہے تھے، فرمایا ہلاک ہو گئی ہے، حدیث پیچھے بھی گزر گئی، ہلاک ہو گئے تم سے پہلے یہودی عیسائی، اسی وجہ سے انہوں نے بھی کیا کیا، جھگڑا کیا، انہوں نے مارا بعض کتاب کو بعض پر، یعنی کتابیں آپس میں پلٹ دی انہوں نے اور آتے ایک دوسرے پر لگانے لگے۔ فرمایا بے شک کتاب اللہ نے نازل کی ہے کتاب اپنی، بعض کی تصدیق کرتی ہے، بعض کی تکذیب نہ تم اس کے ساتھ کرو، جو تم جانتے ہو جتنی سمجھ میں آئے کہو ٹھیک ہے سبحان اللہ، جو نہیں آتی الف لام میم یا اس طرح کاف، فرمایا اللہ کے سپرد کر دو اس کا علم۔ آگے ہے ابن مسعود فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن نازل کیا گیا ہے 7 احرف پر، احرف سے مراد 7 قراتوں پر، سادہ سا مطلب یہ ہے 7، بعض نے کہا نہیں اس سے مراد قراتیں نہیں ہیں، اس سے مراد 7 علم ہیں، یعنی حلال حرام وغیرہ، یہ دیکھیں امر نہیں، قصص امثال وعد و وعید موعظہ، اور بعض نے کہا معنی 7 ہیں، عقائد احکام اخلاق قصص امثال وعد وعید، اور بعض نے کہا امر نہیں حلال حرام حکم متشابہ، یعنی اس طرح بہرحال 7 قراتوں والا مشہور ہے کہ 7 قراتوں پر اللہ نے نازل کیا۔ ابتدا میں 7 قراتیں تھیں، نازل نقطۂ قریش میں ہوا تھا، باقی 7 قبیلوں کی قراتوں میں پڑھنے کی اجازت دی گئی تھی کہ تم ان قراتوں میں بھی قرآن کو پڑھ سکتے ہو۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں جب اختلاف ہو گیا بہت زیادہ، لوگ قرآن کو اپنی مرضی سے پڑھنے لگے، جس کا دل کرنا جس مرضی قرات میں، تو آپ نے پھر ایک نسخہ لغت قریش کے اندر ہی آپ نے ترتیب دے کے تمام اطراف میں بھیج دیا۔ ٹھیک ہے جی۔
ہر آیت کا، اب یہ حدیث یہ لفظ غور کریں ذرا ادھر، ہر آیت کا ایک ظاہر معنی ہے و باطن ایک باطنی معنی ہے۔ ایک وہ ہے جو مفسرین کو سمجھ آیا ہے، ایک وہ ہے جو مفسرین کا ذہن جہاں تک نہیں پہنچا، وہ رب نے صوفیاء کو سمجھایا، وہ اللہ والوں کو سمجھ آیا، باطنی معنی ہے۔ اللہ اکبر۔ وَلِكُلِّ حَدٍّ مُطَّلَعٌ، اور ہر ایک کے لیے ایک حد ہے جہاں پر اس کو اطلاع دی گئی ہے۔ مفسرین کو تفسیر بالمعصور ظاہر کے اعتبار سے ایک حد ہے جہاں تک ان کو اطلاع ہے، اور صوفیاء کو باطنی اور قرآن کے روحانی معانی کے حوالے سے ایک حد ہے جہاں اللہ نے اطلاع دی ہے۔ اسی وجہ سے ظاہری طور پہ قرآن کی تفسیر میں چند ایک حدیثیں ہیں جو مولا علی پاک سے منقول ہیں، قرآن کی تفسیر مختلف میں، لیکن حیدر کرار فرماتے تھے اگر علی قرآن کی تفسیر شروع کر دے تو فرمایا کیا ہو، فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ لاد جائیں قرآن کی تفسیر ختم نہ ہو۔ یہ تھا باطنی معنی، اللہ نے ان کو قرآن کے باطنی معنوں کا علم عطا فرمایا تھا جو انہوں نے، اور یہ ہر ایک کو بتانے والا اس لیے وہ بتایا بھی، ہاں یہ ہر ایک کا یہ ہوتا ہے جس کا ظرف ہو اس کو بتایا جاتا ہے، یہ راز کی بات ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ روایت کیا اس کو شرح السنہ کے اندر وکیلا مولا علی قاری فرماتے ہیں ظاہر ہوا معنی ہا ظاہر لعلماء ظاہر، ظاہری معنی علماء ظاہر کے لیے ہے، و باطنھا من الاسرار لعلماء الباطن، اور باطنی معنی علماء ربانیین، داتا علی حجویری، خواجہ اجمیری، مجدد الفسانی، شیر ربانی، یہ ان کے لیے تھے جو اللہ نے اپنے صوفیاء کو عطا فرمایا۔ آگے جی عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علم 3 ہیں، آیت محکمہ، سنت قائمہ، فریضہ عادلہ، پیچھے تفصیل گزر گئی ان کی۔ آیت محکمہ وہ آیت جو منسوخ نہ ہو، سنت قائمہ وہ سنت جو منسوخ نہ ہو، ٹھیک ہے، معمول سنت، معمول بھی ہاں یعنی 9 شادیوں والی نہیں، ایسے ہی ہے تہجد فرض ہونے والی نہیں، یا فریضہ عادلہ، اور جس کے علاوہ ہے وہ زیادہ ہے، یعنی باقی چیزیں اضافی ہیں، نوافل وغیرہ یا جو بھی ہیں، ان کے اوپر اعتقاد رکھنا، ایمان لانا، عمل کرنا لازم ہے ان 3 پر۔ آگے ہے ابو عوف بن مالک اشجعی فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قصہ بیان نہیں کرتا مگر امیر، قصہ سے مراد سیاسی خطاب ہے یا واعظ ہے، کہانیاں سنا کے عوام کو اپنی جانب، یا امیر یا مامور یا خواجہ حکمران کا آگے کوئی نمائندہ، ایم این اے ایم پی اے ہمارے سنا رہے ہوتے ہیں نا کہانیاں، ایسے ہی ہے، یا متکبر بندہ کہانیاں سناتا ہے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، لوگوں کو بس یہ ابو داؤد دارمی نے روایت کیا، یعنی عالم کا کام قصے کہانیاں سنانا نہیں ہے، حدیث کو اس باب میں لانے کا مقصد یہ ہے۔ صاحب تبریزی، خطیب تبریزی رحمۃ اللہ حدیث کو لائے ہیں کہ علم پڑھنے والے عالم کا یہ ڈیوٹی اور یہ مقصد، یہ کام نہیں ہے کہ وہ قصے کہانیاں ساری زندگی سناتا رہے لوگوں کو، عالم کا کام یہ ہے کہ اللہ کا قرآن سنائے، رسول اللہ کا فرمان سنائے، کسے سنائیں آپ قرآن میں جو آئے ہیں، حدیث میں آئے ہیں وہ سنائیں، یا صوفیاء کے واقعات وہ بھی قرآن حدیث بیان کرنے کے بعد بطور تابع اور بطور ایک ہی بولا ہے، بھول گیا آپ کو ماشاءاللہ، مقدمہ کو یاد جو آپ کو کوئی نہیں اتنا، بطور تابع اور بطور شاہد سنا دے، آخر میں اپنا کوئی واقعہ، اصل قرآن حدیث ہے۔ آگے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فتویٰ دیا بغیر علم کے، جس نے یا جسے فتویٰ دیا گیا بغیر علم کے، اس کا گناہ اس بندے پر ہے جس نے فتویٰ دیا، گناہ مفتی صاحب پر ہونا ہے جس مفتی صاحب نے فتویٰ دیا، اور یہاں پر استفتیہ کے معنی میں بھی ہے کہ جس سے فتویٰ پوچھا گیا بغیر علم کے، ایک بندہ، اور جس میں یہ بھی ہے کہ ایک جاہل بندہ جان بوجھ کر وہ مسئلہ پوچھنے کے جال سے چلا جائے، محلے کے بندے سے پوچھے پہن میں 2 طلاقیں دیتی ہیں کیوں حکم ہے، وہ جو بتا دے اس پہ عمل کرے، تو گناہ اس پہ بھی ہے۔ اس کو کس نے کہا کہ جال سے مسئلہ پوچھ، گلی والے بندے سے، عالم سے مسئلہ پوچھ، ایک یہ بھی مطلب ہے اس کا، لیکن جو غلط فتویٰ دے گناہ کس پر ہے، فتویٰ دینے والے پر۔ ومن اشارہ، اور جس نے مشورہ مانگا کسی بھائی سے کسی کام کا، اور وہ جانتا ہے کہ رشد اس کے غیر میں ہے، کوئی بندہ کسی کو مشورہ دے نا، یہ اس کو مشورہ دیتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اس کی بہتری اس کام میں نہیں ہے بلکہ اور کام میں ہے، اور مشورہ دے رہا ہے کہ یہ کام کر، فرمایا فقد خانہ ہو، تو اس نے اپنے بھائی کے ساتھ خیانت کی، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی کیا ہے۔ اب اس حدیث کو یہاں لانے کا مقصد کیا تھا، ایک تو بغیر علم کے فتویٰ نہیں دینا، مولا علی پاک سے ممبر پر تھے، آپ سے کسی نے پوچھا کہ جناب اس مسئلے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا لا ادری، کیا فرمایا، آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ ابھی بات میرے ادراک میں نہیں ہے،
تو کہنے لگا آپ کہہ رہے ہیں میں پیارے علی؟ ادراک میں نہیں. فرمایا ہاں، ادھر لا ادری کہنے سے میرا کچھ نہیں جائے گا. اگر تجھے رائے سے مسئلہ بتا دوں تو آسمان والا ناراض ہو جائے، یعنی رب العالمین ناراض. یہ بات. اور وہ کتاب میرے پاس پوری العلماء وعلم لا ادری، اس کے اندر انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کتنے مسئلے پوچھے؟ 100. کتنے بتائے؟ 70 کے بارے میں. بعد نے کہا 80 کے بارے میں. کیا فرمایا کہ لا ادری، مجھے 80 مسئلے امام مالک فرماتے ہیں مجھے مالک رحمۃ اللہ علیہ، آگے ان کی شان میں حدیث آئے گی، امام مالک کی شان میں حدیث آئے گی، کہتے ہیں مجھے نہیں آتے. ہمارے ہم سے 100 پوچھ لیں، 100 مسئلہ پوچھ لیں، ہم 120 بتائیں گے. جو بھی ہو جائے، آتا ہو نہ آتا ہو، ٹول لگانا ہی لگانا ہمارے بندوں نے. یہ نہیں کہنا جناب میں معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کو تھوڑی دیر بعد دیکھ کے بتا دیتا ہوں. نہ بس. اور پیچھے نا فرمایا فافتو بغیر علم، بغیر علم کے فتوے دیں گے کیا ہوگا؟ فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ قوم بھی. یہ لات. اللہ اکبر. تو فرمایا یہ اس طرح ہونا چاہیے، نہ آتا ہو قید اللہ دن. اور آگے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منع فرمایا ان الاغلوطات، پہلیاں بجانے سے علمی. اب آپ مثلا یہ پہلیاں بجانا، مثلا عوام سے، یہ کس پہلیوں سے منع فرمایا؟ آپ جمعے کی تقریر میں کہیں بتائیں، جمعہ پڑھنے والوں بتاؤ کہاں پر بسم اللہ پڑھنا حرام ہے. عوام تو پاگل ہوگی. ایک بار لوگوں نے کہنا اوے بسم اللہ حرام، اوے توبہ توبہ، کدھر ہے؟ آپ جواب بھی نہ دیں، اٹھ کے چلے جائیں. گمراہ کر دیا آپ نے عوام. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا پہلیاں بجانا. لیکن تمام علماء کہتے ہیں طلباء کے اندر بیٹھ کر استاذ کا پہیلیاں بجانا ان کے آئی کیو لیول کو چیک کرنے کے لیے اور ان کی ذہانت و فطانت کو پرکھنے کے لیے یہ جائز ہے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے صحابہ میں بیٹھے، حضور اصحاب رسول اہل علم جو تھے، فاروق اعظم ابوبکر صدیق بیٹھے، حضور نے فرمایا بتاؤ مومن کی مثال کس درخت جیسی ہے؟ تو یہ پہلی ہے نا، یعنی سوال ہے. تو عبداللہ بن عمر فرماتے مجھے پتا تھا وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن ابا جی بھی چپ تھے، فاروق اعظم صدیق اکبر بھی چپ تھے، حیدر کرار، جناب مولا علی، دیگر سارے بڑے بڑے صحابہ چپ تھے. تو میں نے ادب کی وجہ سے میں بولا نہیں، سرکار نے خود ہی جواب دیا. اسے پتہ چلا اگر پہلی کوئی بجا لی ہے آگے اس کا جواب پورا حل نکال کے اٹھیں. اور دوسری بات جو پہلی بجانے سے منع فرمایا وہ ایسی پہلی اس انداز میں پوچھنا کہ جس سے اگلے بندے کو اذیت ہو. دسو کتنے بسم اللہ حرام ہے، پتہ ہی تمہیں کچھ نہیں، تسی جاہل ہو، تسی بے شرم ہو. یہ کئی ہمارے خطیب ایویں ہیں وہاں کے اوپر ان کو جھڑکنے لگے، گالیاں دینے لگ جاتے ہیں، وہاں دبکے لگا رہے ہوتے ہیں. اگر اب اگلے بندوں کو تکلیف ہوتی ہے یار حد ہوگی، یہ عجیب ہی ہے. ایک تو ہم ان کی بات سننے آئے، آگے سے ہماری بےعزتی کر رہے ہیں. سمجھ آئی؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. تو آقا کریم اسلام فرماتے میرے صحابہ وہ مثال مومن کی مثال کھجور کے درخت کی. واپسی پہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ابا جی، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو، ابا جی مجھے پتہ تھا لیکن میں چپ رہا کہ آپ سارے چپ تھے. فاروق اعظم فرماتے بیٹا اگر جواب دے دیتا نا فخر سے میرا سر بلند ہو جانا تھا. مجھے خوشی ہونی تھی کہ میرے بیٹے نے جواب دیا. تو یہ اس طرح کی پہلیاں بجانا اگلی عوام کو ایذا ہو یا ان کو گمراہ ہو جائیں، وہ بالکل ان کا جواب ہی نہ دینا، یہ منع ہے. جیسے کہاں پر بسم اللہ پڑھنی حرام ہے؟ اب اہل علم کو تو پتہ ہے کہ ہر حرام کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا حرام ہے. شراب پینے سے پہلے، زنا سے پہلے کو بسم اللہ پڑھے، ڈاکہ مارنے سے پہلے بسم اللہ پڑھے، جی چوری کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھے. تو یہ حرام ہے کہ برکت ہو، تو یہ حرام ہے بسم اللہ پڑھنا حرام کام سے. لیکن عوام میں کوئی بندہ اتنی پہلی پوچھ کے چلا جائے، عوام تو ساری چیزیں انہوں نے سوچتے رہنا یار پتہ نہیں کہاں کون سا کام حرام ہے. اچھا جی آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فرائض سیکھ لو، قرآن سیکھ لو مجھ سے اور لوگوں کو سکھا دو علم فرائض، یعنی علم میراث. فرائض سے مراد بعض نے کہا کہ فرائض احکام نماز روزہ حج زکوٰۃ ہیں، یہ چیزیں ہیں. بعض نے کہا کہ نہیں، اس سے مراد علم میراث ہے، وراثت کی باتیں. اور قرآن سیکھ لو، لوگوں کی سکھا دو. فإنی مقبوض، میں تمہیں چھوڑ کر اس ظاہری دنیا سے جانے والا ہوں، یعنی مجھے اللہ کی بارگاہ میں بلا لیا جائے گا، یعنی مسجد نبوی کے ممبر سے میں قبر میں چلا جاؤں. سبحان اللہ. لیکن پھر فرمایا فنبی اللہ حیون، وہاں جا کے رہنا زندہ ہی ہے، وہاں ایک اور زندگی. لیکن تم جو ڈائریکٹ مجھ سے یہاں سوال جواب کرتے ہو، ڈائریکٹ وہی آتی ہے، یہ پھر بند ہو جائے گی. اللہ اکبر. ابو درداء فرماتے ہیں ہم حضور کے ساتھ تھے تو آپ نے اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف بلند فرمایا، پھر فرمایا ھذا اوان، یہ وہ وقت ہے اس میں علم اٹھا لیا جائے گا.
اسی میں علم ہے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں جب نگاہ مصطفیٰ آپ نے بلند فرمائی، حضور نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، سرکار نے وہ وقت دیکھ لیا جو قیامت کے قریب آنے والا تھا۔ وہ وقت دیکھ کے حضور فرما رہے ہیں کہ وہ وقت آنے والا ہے جب علم اٹھا لیا جائے گا، حتیٰ کہ لوگ علم حاصل کرنے پر، علم لینے پر، علم پوچھنے پر قادر نہیں ہوں گے، اہل علم ختم ہو جائیں گے۔ اور پھر فرمایا قریب ہے کہ لوگ اپنے اونٹوں کے جگر ماریں گے۔ کیا مطلب؟ اونٹ تھکا دیں گے۔ جگر مارنا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی آپ اب اپنا گاڑی کو چلائی جائیں 20 گھنٹے لگاتار، تو یہ گاڑی کو تباہ کرنے والی بات ہے نا۔ یہ مطلب ہے کہ وہ بغیر رکے بڑی مشقت دیں گے، اپنے جانوروں کو سفر کرائیں گے لمبا، علم طلب کرنے کے لیے۔ نہیں پائیں گے کسی ایک کو زیادہ بڑا عالم مدینہ کے عالم سے۔ اس وقت اس زمانے میں سب سے بڑا عالم کہاں بیٹھا ہوگا؟ ہائے ہائے ہائے، یعنی وہاں پہ مدینے میں سب سے بڑا عالم وہ ایک بندہ ہوگا۔ امام ترمذی نے روایت کیا اور اپنی جامع ابن عیینہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد امام مالک ہے، مراد اسے یہ حضور نے امام مالک کے بارے میں فرمایا تھا۔ اور بعض نے کہا یہ اس سے مراد عمر بن عبدالعزیز ہیں، بعض نے کہا اس سے مراد عبداللہ بن عمر ہے۔ اچھا جی، اگلی حدیث ہے، انہی سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اس امت کے لیے ہر 100 سال بعد، ہر 100 سال کے اوپر، ہر 100 سال کے بعد یا ہر 100 سال کے ابتدا میں، 100ویں سال کے 100 سال جب پورا ہوتا ہے اس کے شروع میں یا 100 سال کے آخر میں ایک بندہ بھیجتا ہے، من یجدد لہا دینہا، جو رب کے دین کی تجدید کرتا ہے۔ رب مجدد بھیجتا ہے۔ ہر 100 سال بعد کیا آتا ہے؟ ملا علی قاری کے دور میں کون تھے؟ یہ 400-500 سال، 450 سال ہو گیا ملا علی قاری۔ کہتے ہیں بھائی ہمارے زمانے میں اس ٹائم جو ہے نا سب سے بڑے مجدد امام سیوطی ہیں، امام جلال الدین جنہیں 72 مرتبہ سرکار نے جاگتی حالت میں دیدار کرایا۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں میرے وہ مجدد ہیں۔ آج ہم کسے مجدد مانے؟ یعنی ہر شہر میں مجدد ہے، ہر بندہ کہتا ہے میں مجدد ہوں، ہم کسے مانے؟ ہمارے لیے مشکل ہے۔ آگے اگلی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس علم کو اٹھاتے ہیں ہر پیچھے سے آنے والے، ہر پیچھے سے آنے والے نیک لوگ علم کے نائب خلیفہ بنتے ہیں، علم کو لیتے ہیں۔ فرمایا وہ اس کو روکتے ہیں غالیوں کی تحریف سے اور باطل کرنے والوں کے اعتراضات سے اور جاہلوں کی تعویل سے، یعنی قرآن کے اندر جو غالی غلو کرتے ہیں جس طرح رافضی، مولا علی کو اللہ کہنے والے، اور جو باطل بندے اس میں اعتراضات کرتے ہیں، منکرین حدیث، منکرین قرآن، اور جو جاہل تعویلیں کرتے ہیں خارجی وغیرہ، ولیوں والی آیتیں کس پہ، بتوں والی آیتیں کس پہ لگاتے ہیں؟ ولیوں پر، اولیاء اللہ پر۔ تو فرمایا اللہ ایک جماعت پیدا ہر دور میں کرتا ہے جو اس طرح کے فرقوں سے ان کو کفایت کرتی ہے اور وہ دین کا دفاع کرتے ہیں۔ امام بہقی نے اسے اپنی کتاب المدخل میں روایت کیا۔ یہ دوسری فصل ہماری مکمل ہو گئی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔